ہم آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جموں اینڈ کشمیر پنچایت ایسوسیشن پنچایت کانفرنس جو پائنیئر رہی ہے یہ پنچایت موومنٹ کو آگے چلانے میں، جو آپ نے دیکھا جس کے 3rd ٹائر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. پہلے پنچز، سرپنچز اور بی ڈی سیز تک پہنچا تھا اور اب 3rd ٹائر کے لیے الیکشنز ہو رہے ہیں. میں اس سب گراس روٹ لیول پہ جو ڈیموکریسی لی جا رہی ہے اس کا کریڈٹ اس ایسوسیشن کو دینا چاہتا ہوں اور اس کے صدر شفیق صاحب کو دینا چاہتا ہوں. یہ خوشی کا دن ہے کہ آج اس ایسوسیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہم ایک بن کے لوگوں کے پاس جا کے اس مہم کو جو گراس روٹ ڈیموکریسی کی ہے اس کو اور مضبوط کریں گے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو. یہ ایسوسیشن پورے ریاست میں پھیلی ہوئی ہے. چونکہ شہروں کے ساتھ ان کا کم رابطہ ہے اس لیے سری نگر اور جموں کے شہر میں آپ ان کو بہت زیادہ نہیں پائیں گے، لیکن ان لوگوں نے جو محنت کی ہے اس وقت جب مین سٹریم پالیٹیشنز نے بائیکاٹ کیا پنچایت کا، خاص کر کشمیر بیسڈ مین سٹریم پارٹیز نے، ان لوگوں نے ہمت کی اور لوگوں کے مسائل کو دیکھ کے اپنے آپ کو سامنے لائے. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سال میں اگر کوئی کام کہیں پہ ہوا وہ انہی پنچایت کے ذریعے سے ہوا، باقی تو ہم نے دیکھا کہ کوئی کہیں نام و نشان نہیں ہے کسی اور کام کا. لیکن اس کے لیے میں ان کو بھی مبارکبادی دینا چاہتا ہوں اور شفیق صاحب کو خاص کر، کیونکہ یہ ہمیشہ ہی لڑتے رہے اس سب کے لیے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو 3rd ٹائر جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری بڑی بڑی جماعتیں سب کود پڑی ہیں، اب شاید اس کا سہرا بھی میں ان کو ایکولی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان کو بھی مجبور کیا کہ اب سیاست پنچایت سے ہی شروع ہوگی. اور اگر کوئی ڈیولپمنٹ ایجنڈا لوگوں کا ہے اور اگر کوئی بھی چیز آگے لوگوں کے لیے کرنی ہے، یہ فورم اتنا امپورٹنٹ ہے پنچایت کا کہ یہ بھی جو لوگ 10 دن پہلے جذباتی نعروں سے چلانا چاہتے تھے انہیں بھی احساس ہو گیا کہ شاید اب وہ لوگوں کو اور زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ ہمارے لیڈران کتنا نووس اس قوم کو سمجھتے ہیں. وہ آج بھی ہمیں چاند ستارے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الیکشن لڑنے سے بھی، جبکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ ٹوٹلی ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل میسیجنگ نہیں ہے کہ 3rd ٹائر آف پنچایت بنیں گے. یہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پلاننگ کریں گے، ڈسٹرکٹ میں کیا کچھ کرنا ہے سب پلاننگ کریں گے اور یہی ادارے ہوں گے. اس کے ساتھ کوئی پالیٹکس کا بالواسطہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوئی بھی اٹ ول ناٹ گیٹ انٹو اے پولیٹیکل گیمٹ آف تھنگس، جو ہمارے ساتھی باقی جماعتوں میں کہنا چاہتے ہیں. بیچارے کیا کریں گے؟ اپنا منہ چھپانے کے لیے شاید کہتے ہیں صاحب ہم تو پاور کے لیے نہیں، ہم تو لوگوں کے لیے سامنے آئے. گیم تو پاور کی ہی ہے، کیونکہ پاور فلوز فرام دی گراس روٹس. جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں گے تو وہیں سے یہ کہنا اب شاید ان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ نہیں صاحب ہم پاور کے لیے نہیں لڑ رہے. لڑ کس کے لیے رہے ہو؟ کیا کرنے کے لیے لڑ رہے ہو؟ 8 دن پہلے تو یہ تھا کہ الیکشنز کا کوئی معنی نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. کیا زندگیاں بدل گئی یا الیکشن کے معنی بدل گئے؟ بہت مبارکبادی دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے یہ صحیح فیصلہ ایک لیا جذباتی نعروں سے نکل کے، کیونکہ ان جذبات میں ہمارے نوجوان بہہ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے جموں کشمیر ریاست کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ان سیاسی رہنماؤں نے جذبات کو بالائے طاق رکھ کے پریکٹیکل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ملنا ہے وہ انہی لوگوں کو انہی الیکشنز کے ذریعے ملے گا. لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے بنا
कोई भी रोल किसी पॉलिटिशियन का नहीं है। कोई मुझे कहेगा कि पंचायत में इलेक्शन से मैं कोई वापस ला रहा हूँ, अगर 2018 में बाइकआउट था, यही पंचायतें थी। अगर तब कहा गया कि बाइकआउट करेंगे 370 और 35A के लिए, आज क्या, उसके बाद जब पार्लियामेंट का आया उस दिन नया डोंग था, उस दिन उसमें तो कोई बाइकआउट नहीं किया। उस दिन कहा इलेक्शन लड़ेंगे 370 और 35A लाने के लिए। फिर बदकिस्मती हमारे लिए 2019 5 अगस्त को सब कुछ लिया गया, लेकिन वहीं बेरेजमान वहीं हैं। वो भूल ही गए कि इलेक्शन किस लिए लड़ा था। उसी वादे पे लोगों से वोट ले गए थे, हम लोगों ने भी दिए। हमने भी, हमारे पास जो पूंजी थी हमने भी उनको हाथ में थमा दी कि साहब ले लो, आप बचाने निकले हो। बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा। आज खुशी का मौका है तो मैं ये आपको शेयर करना चाहता था कि आज हमारे साथ पंचायत की जो ये इन्होंने बैकबोन बनाई हुई है डेमोक्रेसी की ग्रास रूट से, इसके लिए मैं मुबारकबादी शफीक साहब को भी दे रहा हूँ, इनकी जमात को भी दे रहा हूँ। और आज से ये सब अपनी पार्टी में हैं और अपनी पार्टी इंशाअल्लाह लोगों को वादा कर दिए कि जैसे हमारी सियासत सच पे मबनी है। आपने देखा 1 साल पहले जब हमने कहा कि साहब सच ये है कि हमें ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड वापस लानी है। आज भी ये एजेंडे में है हमारे। कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई। हम वादाबंद है और इंशाअल्लाह सब पूरा करेंगे। उसी सब चीज़ों को हासिल करने के लिए शफीक साहब और इनकी एसोसिएशन हमारे साथ मिली है। मैं अपनी और अपनी जमात और अपने सब लोगों की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और इंशाअल्लाह कौम को एक वादा करता हूं कि हमारी एसोसिएशन पर्सनल मफादात के लिए नहीं है, लेकिन कैसे बेहतर तरीके में उनकी खिदमत की जाए उसके लिए है। आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही आज हमारे साथ हमारे साथी बेग साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी एक फजल बेग साहब और ये भी एक खुशी की बात है कि इस मौके पे जब हम पंचायत के रूह के साथ आगे इस पंचायत इलेक्शन जो है अगले फेज़ इसमें जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी ज़रूर देगा। हमें ये मालूम है कि जुमा 8 दिन वाली जमात, ऐसा नहीं है कि हमें कोई गलत फहमी है। 8 मार्च को जमात बनी, बदकिस्मती से 23 मार्च से लॉकडाउन हुए, 4 महीने तो कहीं निकल ही नहीं सके। पिछले 2-3 महीनों में कुछ मोमेंट्स की, थोड़े से दफ्तर ज़िलों में दफ्तर हुए, लेकिन क्योंकि मेरे साथ ही सभी सियासतदान हैं, तो इन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया, लोगों के पास जाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। आप सब लोगों के लिए वक्त पे आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। और अगर कहा जाए कि हमने क्या किया, मुझे लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है ये क्रेडिट लेने में कि 22 साल जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को लगे रियलाइज़ करने में कि सही रास्ता क्या है। शायद 1 महीना नहीं लगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन वालों को रियलाइज़ करने में कि प्रैक्टिकल यही है, और वो इस रास्ते पे आए जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत का मफाद है। और मैं उनको मुबारकबादी इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया, क्योंकि इमोशन से हम अपने बच्चों को उनका फ्यूचर ख़राब करते हैं और कुछ हमें हासिल नहीं होता। शुक्रिया शफीक साहब। इसकी बुनियाद साल 2012 में डाली गई थी, सून आफ्टर 2011 के इलेक्शन के बाद। उस वक्त हमने एक जदोजहद शुरू की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ग्रास रूट लेवल पर वो डेमोक्रेसी आनी चाहिए जो हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के अंदर है या बाकी हिस्सों के अंदर है। उसके अंदर बहुत सारी मिसालें मैंने दी थी कि यहाँ से हिमाचल के अंदर देख लो, पंजाब के अंदर देख लो, जो हमारी हमसाया स्टेटें हैं,
کٹھوا کی طرف سے ایک پنچایت اٹھاؤ, دوسری پنجاب یا ہماچل کی طرف سے اٹھاؤ, اس کی امپاورمنٹ کیا ہے اور ہماری امپاورمنٹ کیا ہے. بدقسمتی سے 60 سال سے 70 سال سے جموں کشمیر کے اندر جو برسر اقدار جماعتیں رہی ہیں, انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو اتنا ڈرا کے رکھا کہ یہ لکھن پور سے اس کی طرف نہیں دیکھنے چاہیے جہاں سے یہ لوگ اقتدار لاتے تھے. کہیں ان کو ڈیموکریسی کا پتہ نہ چل جائے, کہیں ان کو گراس روٹ لیول کی گورننس کا پتہ نہ چل جائے, کہیں ایسے انسٹیٹیوشنز کا پتہ نہ چل جائے جو ہندوستان کے اندر انجوائے کیے جا رہے ہیں, اور جموں کشمیر میں جب آئیں گے تو ان کو پاور شیئر کرنی پڑے گی. ہمیں ڈرا کے رکھا گیا. البتہ ہم نے یہ سفر شروع کیا. اس سفر کے دوران میں 2012 سے لے کر 2020 تک ہمارے 20 سرپنچ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, اس مومنٹ کے اندر مارے گئے, وہ سیاست کے شکار ہو گئے, وہ پولیٹیکل کلنگز تھی, مارے گئے. لیکن ہم نے اپنا سفر جاری رکھا. ہوا یوں, ہمارے پنچایتی نظام کو شروع سے ان دونوں جماعتوں نے یہاں پر نہیں چاہا کہ لوکل گورننس وجود میں آئے. جب اب یہ 3rd ٹائر کے چناؤ ہونے جا رہے تھے, میں اس چیز کا بہت ساری چیزوں کا عین شاہد ہوں. یہ لوگ یہاں سے خود پہنچے, الطاف صاحب, میر صاحب دہلی میں, ان نے کہا ہمارا رول ختم ہو گیا جناب, ہمیں موقع دیا جائے. انہوں نے کہا کیسے موقع دیا؟ کہنے لگا ہمارے سوا آپ نے 2018 کے چناؤ بھی کروا دیے, ہمارے سوا آپ نے 2019 کے چناؤ بھی کروا دیے, آج آپ کہتے ہیں پولیٹیکل پروسیس شروع کرو, ہم کس پر کریں؟ انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے ہمیں موقع دیا جائے اس کے اندر آنے کا. انہوں نے امینڈمنٹ کروائی, تو میرا اندر وہ جاگ گیا کہ اب ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک نیا وکلپ جو ہے, ایک سیاسی کنسپائریسی کو سیاسی طور پر لڑنے کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ساتھ, مجھے یہ ایک واحد اور ایک نیا انیشیٹو لگا کہ ان لوگوں نے کم از کم اتنا ہے کہ سچائی کی بنیاد پر سیاست کا شروعات کی ہے. ہم بھی سچائی کی بنیاد پر سیاست کی شروعات کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے اس چناؤ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. اس وقت تک ہم نے فرسٹ چرن کے لیے کچھ کینڈیڈیٹ کچھ جگہوں پر کھڑے کیے ہوئے تھے انڈیپینڈنٹ طور پر, کیونکہ ہماری تو کوئی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. اس کے بعد کے چناؤ جتنے بھی ہیں, ہم نے وہ فیصلہ, تمام اختیارات اب جموں کشمیر یہ اپنی پارٹی کو دیے ہیں. جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جو ہم میں سے لیں گے, جو ان کے ہوں گے, وہ جوائنٹ طریقے سے اب جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی جموں کشمیر اپنی پارٹی. اور اس پر تھوڑا سا پنچایت